بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر کیریسونینس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم اور مائی ڈیئر کیریسونینس، میں اپنی زندگی کے کچھ واقعات، کچھ یادیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یادیں میٹھی بھی ہوتی ہیں، خوشبودار بھی ہوتی ہیں، اور کہیں کہیں یادوں میں تلخی بھی پائی جاتی ہے. آج میں اگرچہ گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ میں اپنے بتائے ہوئے دنوں کی یاد ہی آپ سے بانٹنے جا رہا ہوں، لیکن اس یاد میں کچھ تلخی موجود ہے. یادش بخیر، اس زمانے میں سینا ہاؤس میں بطور ہاؤس ٹیوٹر اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا تھا، اور عصر کے وقت جو پریپ ہوتی تھی، یعنی 4 بجے سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی پریپ ہوتی تھی، اس پریپ میں آتا ہوں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیڈٹس کوئی نہ کوئی شرارت، کچھ نہ کچھ جو ہے کرتے رہتے ہیں، اور ہاؤس ٹیوٹر جو ہے یا سینئر یا وارڈن جو ہے یا اسسٹنٹ وارڈن جو ہے وہ لازماً وہاں پر ویجیلنٹ رہتا ہے. وہ وہاں پر دیکھتا ہے اور حالات کا جائزہ لیتا ہے، اور کہیں پر محبت سے، کہیں پر پیار سے، کہیں پر غصے سے، ڈانٹ سے، کہیں سزا سے کام چلاتا ہے، جیسے کیسے اس کام کو چلایا جاتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس زمانے میں جو گیریزونین سے وہ جانتے ہیں کہ غزالی ہاؤس میں جہاں انٹری پڑتی ہے، انٹر ہونے کا جو مقام ہے گیٹ کے قریب ایک کمرہ تھا، ایک روم تھا، جہاں پر میں اپنے بہت ہی بیبے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بہترین انسان طاہر اقبال جدون کے ساتھ رومیٹ تھا، وہاں پر ہم رہ رہے تھے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے طاہر اقبال صاحب جو ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. اس زمانے میں میرے ساتھ اکٹھے ہم رہا کرتے تھے. بعد ازاں دونوں وہاں سے رخصت ہوئے، اگرچہ ان کا ڈیوریشن گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ میں بہت زیادہ نہیں تھا. میں ایک طویل عرصے تک وہاں پر 1 دہائی میں نے گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ کے اندر گزاری. اب طاہر اقبال جو ہیں وہ غزالی ہاؤس کی ٹیوٹر تھے، جبکہ میں جو تھا وہ سینا ہاؤس کا ٹیوٹر تھا. ہم دونوں پریپ کے لیے نکلتے ہیں. میں سینا ہاؤس چلا جاتا ہوں اور طاہر اقبال جو ہیں وہ غزالی ہاؤس چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے دونوں رومیٹ ہیں، دونوں کا جو ڈیوٹی کا ٹائم ہے وہ ایک ہی ہے. چنانچہ میں سینا ہاؤس چلا گیا، وہ غزالی ہاؤس چلے گئے. اب جب میں سینا ہاؤس پہنچتا ہوں تو وہاں پر 2 کیڈٹس جو زمانے میں بڑے معروف بھی تھے گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ میں، 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو وہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے یا باقی لوگ تھے، وہ بہت غصہ ہوتے تھے کہ پشتو نہیں بولنی ہے، صرف اور صرف جو ہے پنجابی نہیں بولنی ہے، کوئی اور زبان نہیں بولنی ہے، صرف انگریزی بولا کریں یا پھر اردو پر اکتفا کریں. اور وہ دبا کے پشتو بولتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ اتنے زیادہ بد تھے نہیں تھے، آئی تھنک کہ وہ اتنے تھے نہیں، لیکن بد سے بدنام بدنام بہت ہو چکے تھے. بڑی بڑی ہائٹس ہیں، بڑے اچھے خاصے صحت مند کیڈٹس ہیں، اور جہاں کوئی سازش ہوتی ہے وہ اس میں شریک ہوں یا نہ ہوں، بہرحال ان کا نام اس میں ضرور آ جایا کرتا تھا. اینی ہاؤ میں سینا ہاؤس میں گیا، اور وہ دونوں کوئی کارنامہ انجام دے رہے تھے. مطلب آپ کارنامہ انجام دینے سے سمجھ گئے ہوں گے کوئی شرارت کر رہے تھے. چنانچہ میں نے دونوں کو لائن حاضر کیا، بلا لیا. اب دونوں آ گئے. جب دونوں آ گئے تو میں نے دونوں کو کھڑا کیا. میں نے کہا چلو بھائی بینڈ ڈاؤن ہو جاؤ. یعنی یہ بڑی پنشمنٹ تھی اس سے زیادہ کہ آپ دونوں بینڈ ڈاؤن ہو جائیں. اور بڑی پنشمنٹ کہہ لیجیے یا اس کو سافٹ پنشمنٹ کہہ لیجیے. کیڈٹ کالج میں تو خیر یہ ایک سافٹ پنشمنٹ ہی ہو سکتی ہے. تو میں نے دونوں کو بلایا. تو اب ایک کیڈٹ جو ہے
میں ان کے نام نہیں لوں گا، تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک کیڈٹ جو مروت ہے، دوسرا جو کیڈٹ ہے وہ خٹک ہے، دونوں آتے ہیں۔ جو مروت ہے وہ ادیب ٹائپ بھی ہے، لکھتا بھی ہے، اب بھی شاید لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک ناول پر بھی کام کر رہا ہے، تھوڑا سا میرے قریب بھی تھا اس وجہ سے، لیکن وہ تھوڑا کہیں تلخی بھی چل رہی تھی، کچھ میگزین ایڈیٹر بنانے کے حوالے سے کچھ ایک بہت چھوٹی سی تلخی بھی چل رہی تھی۔ اینی ہاؤ آج دونوں کے جرم کی وجہ سے میں نے بلا لیا، میں نے کہا بینڈ ڈاؤن ہو جاؤ۔ اب میری ہائٹ سے میرے خیال ہے ان کی کوئی ڈبل ہائٹ ہوگی، اور انہوں نے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا آئی، پہلی دفعہ اس طرح ہوا تھا میرے ساتھ کہ انہوں نے کہا اب جو مروت ہے وہ بینڈ ڈاؤن ہونا چاہتا ہے، جو خٹک ہے اس نے آہستہ سے کہا کہ نہیں ہوتے بینڈ ڈاؤن، مت بینڈ ڈاؤن ہو جاؤ۔ چنانچہ اب دونوں چونکہ بیسٹ فرینڈ تھے، انہوں نے دونوں نے بینڈ ڈاؤن ہونے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے سامنے اس کے بعد دو راہیں تھیں۔ ایک راستہ یہ تھا کہ اس بات کو بڑھایا جائے، اور اس وقت جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہاں پر موجود نہیں تھے، شاید راولپنڈی میں آئے ہوئے تھے، اور وہاں پر اس وقت جو وائس پرنسپل ہیں، ایکٹنگ پرنسپل تھے فیصل خیال جنان صاحب۔ اس بات کو پڑھایا جا سکتا تھا، ان کو یلو کارڈ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کیس بنایا جاتا ہے، اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے، بریگیڈیئر صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا، بات کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ ان کی پہلی لفظ سمجھ کے، ان کی غلطی سمجھ کے، یا ناسمجھی سمجھ کے، یا بچوں والی حرکت سمجھ کے اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی جاتی اور بات کو آگے مزید نہ بڑھایا جاتا۔ چنانچہ میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہاں سے اٹھایا۔ مزید میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے دونوں چلے جاؤ۔ بعد ازاں وہ میرے پاس آئے، جب انہیں اس غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے سوری کیا اور بات ختم ہو گئی۔ بہرحال وہ تلخ یاد مدت دراز تک میرے سینے میں بھی دفن رہی، اور یقیناً انہیں بھی کچھ فیل ہوا ہوگا۔ تو تھوڑا سا یہ میں بتا دوں کہ جس کیڈٹ نے کہا تھا خٹک، جس نے کہا تھا کہ نہیں ہونا بینڈ ڈاؤن، تو وہ آج کل پاکستان آرمی کے اندر بطور میجر خدمات انجام دے رہا ہے، جبکہ اور بعد میں بہت اچھا ہمارے ٹرمز ہو گئے، بہت اچھے۔ اور جو دوسرا جو ادیب تھا، جس میں آج بھی کہتا ہوں کہ لکھنا شروع کرتے تو یقیناً وہ ایک بہت اچھا ادیب بن سکتا ہے۔ بعد میں اس نے محمد علی جناح یونیورسٹی سے MBA کیا اور بزنس کی دنیا میں انٹر ہو گیا اور اچھا بزنس مین بن گیا۔ اب ایک تو یہ، دوسری طرف جو ہے، اب جب میں واپس آتا ہوں پریپ کے بعد اپنے روم کے اندر آتا ہوں تو طاہر اقبال کا رنگ انتہائی ریڈ ہے، بہت غصے میں ہے، اور مجھے میں کہتا ہوں کہ یار میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ ذرا جذباتی آدمی بھی تھے، ملٹری جذباتی، اور ملٹری کالج جیلم کے پڑھے ہوئے بھی ہیں، کیڈٹ بھی ہیں، تو انہوں نے بھی وہاں کسی کیڈٹ کو بینڈ ڈاؤن کروایا، تو کچھ شاید بینڈ ڈاؤن کا ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہو گیا، چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا نہیں ہوتا بینڈ ڈاؤن، تو تلخی بڑھ گئی۔ اینی ہاؤ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے اسے بہت ڈانٹا ڈپٹا یا اسے کچھ پنش کیا۔ بعد ازاں اس کیڈٹ نے جو GOC 9 ڈویژن ہے اس کو لیٹر لکھ دیا، اور وہاں سے چونکہ اور اس نے اس میں شکایت کے انبار لگا دیے اس کیڈٹ نے، اور نہ میں اس کا بھی نہیں لوں گا، وہ بھی پختون کیڈٹ تھا غزالی ہاؤس کا، بعد EME میں چلا گیا، آئی تھنک ان دنوں وہ بھی میجر ہی ہوگا، تو اس نے وہاں لکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے باقاعدہ انکوائری ٹیم آ گئی۔ اب طارق سعید صاحب تو وہاں تھے نہیں، خیال جنان صاحب تھے۔ بہرحال اس میں بہت سے گواہوں کو بلایا گیا، باقاعدہ انکوائری ہو گئی، اور طاہر اقبال صاحب کی بھی انکوائری چل رہی ہے، اور کیڈٹس کو بلایا جا رہا ہے، اس بچے اس سے جو کیڈٹ ہے اس کے بھی بیان کرب بند ہو رہے ہیں، خیال جنان صاحب بھی آ رہے ہیں کیونکہ وہاں ایکٹنگ پرنسپل تھے، اور ایک گواہ مجھے یاد ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کیڈٹ ہے
یہ تو آگے کے انٹیلیجنس میں جا سکتا ہے، اور اس کو تو آگے کے انٹیلیجنس میں چلے جانا چاہیے۔ اور ان کی وہ سٹیٹمنٹ بڑی برحق اور بڑی درست ثابت ہوئی کہ بعد میں وہ کیڈٹ جو ہے، یعنی میرا نام مراد ہے طارق جمال سے، طارق جمال شہید، طارق جمال جو ہے وہ واقعی پاکستان آرمی میں چلا گیا اور ایس ایس ڈی کمانڈو بنا، اور گیریزن کیڈٹ کالج کا ہی نہیں بلکہ وہ پاکستان کے اعزاز، ہمارا عزت اور افتخار بن گیا، اور اسے بعد میں پاک آرمی نے ایوارڈ سے بھی نوازا۔ وزیرستان میں طالبان کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اس وقت آئی تھنک میجر تھے، اور طارق جمال ہاسٹل بھی اب گیریزن کیڈٹ کالج میں کوارٹ میں بنایا جا چکا ہے۔ تو طارق جمال نے جب بیان قلم بند کیا بطور گواہ، تو اس وقت اس ٹیم نے بعد میں بتایا ہمیں کہ یہ کیڈٹ جو ہے کہیں اسے تو انٹیلیجنس میں جانا چاہیے، یہ تو آگے چلا جائے گا اس طرف، اور وہی ہوا کہ ان کی بات درست ثابت ہوئی۔ بہرحال یہ ایک انکوائری بڑے دنوں تک چلتی رہی، بڑی ٹینشن تھی، ظاہر ہے کہ ٹیچرز کے اندر بھی، اسٹوڈنٹس کے اندر بھی۔ بعد میں بہت دنوں بعد جب طارق سعید صاحب چھٹیاں ختم کر گزار کے واپس تشریف لائے تو بھی یہ چل رہی تھی۔ تو اینی ہاؤ انکوائری کے بعد طاہر اقبال صاحب جو ہے وہ بری ذمہ قرار پائے، اور ان کے اوپر کوئی ایلیگیشنز نہیں لگائی گئی ہیں، انہیں کچھ نہ کہا گیا۔ لیکن اس انکوائری کی میری تلخ یادیں بھی وابستہ رہی کچھ عرصے تک ان دو کیڈٹس کے ساتھ۔ لیکن آئی ٹیل یو کہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے کہ جو کیڈٹ جس کے میں نے کہا جو ادیب قسم کا کیڈٹ ہے، اس کے ساتھ میرا استاد شاگرد سے بڑھ کے دوستوں والا تعلق بن گیا، اب بھی میرے پاس آیا کرتا ہے کبھی کبھی، اور اسی طرح دوسرے کیڈٹ کے ساتھ بھی اچھا تعلق رہا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آرمی والوں کے ساتھ تعلق کہاں تک چلتا ہے۔ بہرحال وہ اچھا کیڈٹ ہے، بہت اچھا کیڈٹ ہے، لیکن طاہر اقبال کا جس کیڈٹ کے ساتھ یہ بہت پھڈا پڑ گیا تھا، اس کی تلخ یادیں شاید نہ وہ کیڈٹ بھلا پایا ہے اور نہ ہی طاہر اقبال بھلا پایا ہے۔ تو میں اب بھی کہوں گا کہ اگر وہ کہ میری ویڈیو کسی طرح سے اس کیڈٹ تک پہنچ جاتی ہے، یہ سنتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کسی طریقے سے ان تلخ یادوں کو ختم کیا جائے، کہ ایک کپ چائے میرے پاس پی لیں یا میں چلوں گا مل کے۔ تو بہرحال یہ تلخ یادیں ایک مدت تک رہیں، تو میں نے سوچا کہ جہاں میٹھی میٹھی یادیں ہم بانٹ رہے ہیں، وہاں پر کچھ جو تلخ یادیں ہیں وہ بھی آپ کو بیان کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ اللہ نگہبان۔